مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1433 سنہ ہجری کا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر، نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے، سحری کے مناظر، نماز ظہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ، نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات۔ ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں۔ آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ حسب حال حصول ثواب کے لیے اچھی سی نیتیں کرتے جائیے۔ ادھر ادھر دیکھیں گے، کسی کا چہرہ دیکھیں گے، چیزیں رکھیں گے، اٹھائیں گے تو نیتیں شاید نہ ہو پائیں۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا۔ اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا۔ اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھاؤں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے، سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ، سنبھالو میں بھی ڈوبا ڈوبا، سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان یا رسول اللہ، نہ مجھ کو آسمان دنیا کا مالو زر عطا کر کے، نہ مجھ کو آسمان دنیا کا مالو زر عطا کر کے، عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ، عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا
رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ الحمد للہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه توبوا إلى الله صلوا علی الحبیب ماہ رمضان جب آیا دل خوشی سے جھوما تھا ماہ رمضان جب آیا دل خوشی سے جھوما تھا اب ہے دل مضطر ہائے چل دیا رمضان ہائے چل دیا رمضان ہائے چل دیا رمضان ہائے بس میں افطاری آہ رونق سحری ہائے بز میں افطاری آہ رونق سحری آہ میرے چارہ گر ہائے چل دیا رمضان غم کے چھا گئے بادل دل میں مچ گئی ہلچل غم کے چھا گئے بادل دل میں
مچ گئی ہلچل اے میرے آور ہائے چل دیا رمضان چھپ گیا نگاہوں سے پیارے ماہ رمضان کا چھپ گیا نگاہوں سے پیارے ماہ رمضان کا دلکش و حسین منظر ہائے چل دیا رمضان ہائے چل دیا رمضان ہائے چل دیا رمضان قلب پارا پارا ہے ہجر غم نے مارا ہے قلب پارا پارا ہے ہجر غم نے مارا ہے میرے چارہ گر ہائے چل دیا نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج 1433 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی 30ویں اور آخری شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکفین جمع ہیں اور کافی معتکفین افسردہ بھی ہیں، انہیں رمضان کی جدائی کا بھی صدمہ ہے، اور پھر یہ اتنا پیارا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا روح پرور ماحول چھوٹنے کا بھی صدمہ، اور طرح طرح کے صدموں سے کئی معتکفین اس وقت میرا حسن ظن ہے کہ 2-4 ہوں گے۔ اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری ماہ رمضان کی ٹوٹی پھوٹی جو بھی کوششیں ہیں قبول فرمائے، اور آئندہ بھی صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملائے، اور یہاں اعتکاف میں بھی جمع فرمائے، اور غم رمضان ہمارا اللہ کرے کہ سلامت رہے، کہ یہ اللہ کا پیارا مہینہ ہے، اللہ کا مہمان ہے، اور کوئی بھی اچھی نعمت، ہر نعمت اچھی ہے لیکن دنیاوی نعمتوں میں تو زحمت لگی ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس میں کوئی زحمت نہیں ہے، بس عافیت ہی عافیت ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اتنا بڑا مہمان چھوٹے گا تو صدمہ تو ہوگا نا۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ مدینہ امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی آپ نے غم رمضان کا تذکرہ فرمایا، تو آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کیا کسی سے غم رمضان کرنا ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو کیا غم رمضان کرنے پہ ثواب ملتا ہے؟ کیا رمضان کی خوشی کرنا ثابت ہے رمضان کے جانے پر؟ یعنی جب کوئی چیز کسی سے ثابت ہو تو ہی جواز کا حکم لگے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ یعنی کسی چیز کے عدم جواز کا حکم نہ ہونا خود دلیل جواز ہے۔
البتہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو میرے حسن ظن میں ولی کامل اور بہت بڑے عالم تھے، ان کے فتویٰ محدث اعظم پاکستان غالباً تو میں نے خود پڑھا ہے اس میں فتویٰ کہ جمعۃ الوداع میں الوداع پڑھی جاتی ہے اور اس میں لوگ روتے ہیں، اس پر اعتراض ہوتا ہے، بعضوں نے اعتراض کیا ہوگا، تو اس پر محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسا کرنے والوں کی پذیرائی فرمائی اور فرمایا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے اگر لوگ الوداع ماہ رمضان پڑھتے ہیں اور روتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ممانعت کی وجہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں جیسے اتنی مخلوق جمع ہے فیضان مدینہ میں، یعنی شاید حرمین طیبین کے بعد یہاں سب سے زیادہ معتکف ہوتے ہوں، واللہ علم اور کہیں ہوتے ہوں تو مجھے کوئی صحیح علم نہیں ہے۔ سنا داتا دربار میں بھی کافی معتکفین ہوتے ہیں نا، اتنے نہیں ہوتے، اور وہاں کوئی ظاہر ہے کہ اس طرح کا نظام بھی تربیت کا نہیں ہوتا۔ تو حرمین طیبین کے بعد یعنی مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے بعد ہو سکتا ہے یہاں گیدرنگ زیادہ ہوتی ہو۔ البتہ فضیلت کے اعتبار سے ان دونوں مسجدین کریمین کے بعد مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی مطلب فضیلت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں ایسا ماحول ہو اس کا سنا نہیں ہے کہ اتنے لوگ اعتکاف کرتے ہوں گے، اتنے کرتے ہوں اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اس لیے مسجدین کریمین کے بعد اتنی ساری مخلوق یہاں جمع ہوتی ہے۔ اس کی ایک شاید بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو رمضان شریف کا ماحول، یہاں کی کیفیات، یہاں کا سوز و گداز اور الوداع ماہ رمضان، یہ سب کششیں یہاں مجتمع ہیں۔ غم رمضان کا ماحول دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ کافی صاحبائیاں اعتکاف کرنے کے لیے وہ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں۔ اگر کچھ ایسا ہے تو میری تائید فرمائیں کہ غم رمضان کا منظر دیکھ کر آپ کو دیکھیں یہ سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، غم رمضان کے ماحول میں ان کو ایک کیفیت ملتی ہے، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ دنیا کے کتنے مسلمان ہیں جن کو رمضان کی قدر، یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا جو یہ براہ راست مدنی چینل پر مناظر دکھائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی الوداعیں وغیرہ چلائی جا رہی ہیں، تو اس سے دنیا کے کتنے مسلمان ہیں جن کو رمضان شریف کی ایک محبت جوش مار رہی ہے، وہ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ نیکیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، نمازی بن رہے ہیں۔ تو آخر اس میں کوئی وجہ ممانعت تو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کوئی اس طرح کا شوق تو نہیں کرتے جو میت پر شوق کرتے اور ہائی پیٹ کرتے ہوں اور ہم اس طرح نوحہ کرتے ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ نوحہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں میت کی غلط تعریف کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رونا، تو ہم رمضان کی وہ غلط تعریف تو کرتے نہیں ہیں، بلکہ رمضان کی تعریف ہم سے ہو ہی نہیں سکتی، رمضان تو اتنا مطلب فضیلت والا ہے۔ تو اب اگر غم رمضان میں رونا، یہ کیا مطلب، اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا، اب دل پر کون حکم لگائے گا؟ دل پر کیا حکم لگے گا؟ اب جیسے کہ میں اپنی کیفیت بتاؤں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے گھر میں میت ہو گئی ہے، مجھے ہنسنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا، بیٹھا ہوں، یہ میرا مشغلہ ہے کہ یہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، یہ ثواب ہے، میری عبادت ہے، لیکن میری مسکراہٹ کسی نے چھین لی ہے۔ مسکراہٹ ہے تو پھیکی پھیکی آ جاتی ہے، پھیکی پھیکی، جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم تو ہیں آپ دل فگار، دل فگار مانے زخمی دل، ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار، خون ہمیں رلائے کیوں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ہجر مدینہ میں وہ یہ شعر فرمایا۔ تو ہجر مدینہ میں بھی اس طرح کا غم، جس طرح ہمارے کئی علماء سے ثابت ہے، تو اس طرح کے صحابہ کرام کی روایات تو بہرحال میں نے نہیں پڑھی۔ تو اب یہ کہ جو بھی بس وہی آپ ذہن بنا لیں کہ کسی بھی چیز کے عدم جواز یعنی ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہونا، یہ خود ہی جائز کی دلیل ہے، ورنہ مائک پر بولنا کہ اس کو شریعت نے منع نہیں کیا گیا تو میں بول رہا ہوں، یہ مدنی چینل شریعت نے منع نہیں کیا تو اپنے ہو رہے ہیں، یہ سب اس انداز پر اعتکاف تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تاریخ میں
تاریخ خاموش ہے. ہماری تاریخ جو ہے یا فقہ کی کتابوں میں بھی اعتکاف کے مسائل جس کثرت سے اب پیدا ہو رہا ہے نا اتنے ملتے نہیں ہیں. میں صحیح آپ کو عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ شاید 1400 سال کی تاریخ میں اس انداز کے اعتکاف ہوتے ہوں کہیں پڑھا نہیں ہے. تو ابھی ہم نے یہ کیا تو یہ جائز کیا نا. اب دعوت اسلامی کی ایک تحریک چلی، اس انداز کی تحریک بھی تاریخ میں اس کا کوئی عطا پتہ ملتا نہیں ہے کہ اس انداز پر ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں وہ کوئی لوگ اس طرح تبلیغ کر رہے ہوں، نیکی کی دعوت دے رہے ہوں. نیکی کی دعوت دی، تبلیغ کی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، صحابہ کرام نے کی، بزرگان دین نے کی. وہ تبلیغ وہ نیکی کی دعوت سولڈ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی کا یہ صدقہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس انداز پر، کیونکہ اس وقت یہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پیپر میڈیا، اتنی ترقی ان چیزوں کی نہیں تھی. اب یہاں بٹن دباؤ ساری دنیا میں الیکٹرانک مبلغ پہنچ جاتا ہے اور ہر جگہ اپنا بیان سنا رہا. اب اس وقت اس اسکرین پر بیٹھ کر میرا گمان ہے کہ وہ لاکھوں مجھے سن رہے ہوں گے. تو پہلے یہ انداز نہیں تھا. غوث پاک کی کرامت مشہور ہے کہ غوث پاک کے یہاں 70 ہزار ان کے وعظ میں جمع ہوتے تھے، میرے غوث پاک کے وعظ میں، اور ان کا بیان ریلے ہوتا تھا روحانی کنیکشن کے ذریعے، ٹیلی فونک نہیں. تو دور دراز سنتے تھے. جب سننے والے بھی اولیاء کرام ہوتے تھے، ان کے پاس بھی کان ہو جو سنیں. تو یہ کرامت اپنی جگہ پر برحق ہیں، مگر میں یہ کہ اس انداز پر جو یہ دعوت اسلامی کا یہ اپنا انداز ہے. تو اب چونکہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، شریعت نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ بھائی اپنے شہر سے باہر کام مت کرو یا اپنے ملک سے باہر مت نکلو، یعنی پوری دنیا میں کام کرو، جس سے جتنا ہو سکے کام کرے. اور پوری دنیا میں یہ دین پھیلایا کس نے؟ صحابہ کرام نے. یہ اپنے اپنے طور پر تشریف لے گئے اور کام کیا. لیکن اس وقت میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، دین کے کام کا یہ انداز نہیں تھا. اس وقت یہ لٹریچر کا انداز نہیں تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی کتابیں چھپتی نہیں تھی، پریس کا کوئی نظام نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. قرآن کریم بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کر کے ایک جگہ ہم کو دیا. اچھا، نہ بخاری تھی، نہ مسلم تھی، نہ یہ تھا نہ وہ تھا. یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے. بعض لوگوں کو بڑا جذبہ ہوتا ہے، ہم کو بخاری میں دکھاؤ، یہ تم جو کر رہے ہو یہ بدعت ہے، یہ وسوسہ ہوتا ہے ان کو، بدعت ہے. تو پھر ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بخاری شریف خود بدعت ہے ان مانو کر، بدعت حسنہ ہے بخاری شریف. بخاری شریف کا کوئی تذکرہ حدیثوں میں نہیں ہے، نہ وہ مطلب قرآن کریم میں ہے، نہ صحابہ کرام میں دور تھی، نہ تابعین کے دور میں تھی. تو بعد میں امام بخاری تو تبع تابعین کی بھی بعد میں ہے نا، تینوں ادوار کے بعد میں تشریف لے آئے. 194 کی پیدائش ہے جی 194 یعنی کہ تینوں ادوار ختم ہو چکے تھے. صحابہ بھی نہیں تھے، تابعین بھی نہیں تھے، تبع تابعین نہیں، سب تھے لیکن سب اصحاب مزار تھے، دنیا میں ظاہری حیات سے متصف نہیں تھے. تو یہ اتنا بعد میں بخاری شریف وہ تیار کی گئی. تو اب اس کی دلیل کہ تم فلاں کام کر رہے ہو بدعت ہے، تو اس کی دلیل مانگنا بخاری کی، یہ بھی تو بدعت ہوئی کہ نہیں ہوئی. ان معنوں کا الزامی طور پر عرض کر رہا ہوں. نعوذ باللہ بخاری شریف کی دلیل مانگنا بری چیز نہیں ہے. بخاری شریف ہماری سر آنکھوں پر میرے آقا کے فرمانوں کا مجموعہ ہی ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کائے کو شیطان کے وسوسوں میں آتے ہیں. آپ جو کام بس یہ اپنے وہ گرے سے باندھ لیں کہ جو کام شریعت نے منع نہیں کیا وہ حلال ہے، جائز ہے. اور مسند امام احمد جلد اول صفحہ نمبر 279 دارالفکر بیروت کی ایک روایت سنیے. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن، یعنی جس شے کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے. تو یہ اس کے تحت میرے آقا اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ یہاں مراد اچھی چیز کون سمجھے؟ اہل علم و تقوی. اب یوں تو اب جوہلا فلم کو اچھا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ کروڑوں مسلمان آج کل فلم کو اچھا سمجھتے ہیں، تو یہ اچھی نہیں ہو گئی. داڑھی منڈانا اچھا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. غالب اکثریت داڑھی منڈاتی ہے. تو ان کی کثرت سے دلیل نہیں لی جائے گی، اہل علم و تقوی. تو اب یہ کہ غم رمضان جو ہمارا انداز ہے
تو کیا اہل علم و تقوی نے اس کا رد شروع کیا ہے؟ اس کو تسلیم نہیں فرمایا، اس کی تعریف نہیں کر رہے، اس میں آ کر بیٹھتے نہیں ہیں، اس میں آ کر اپنا محظوظ نہیں ہوتا؟ علماء اہل سنت تو کبھی بھی ہم نے تو نہیں، مطلب میری زندگی گزر گئی کہ کبھی انہوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ تم کو ہو کیا گیا، تم روتے اور رلاتے ہو غم رمضان میں. آج تک مجھ تک کسی عالم کی ایسی بات نہیں پہنچی. اب اگر کوئی اکا دکا بول بھی دے تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی جب ہزاروں علماء کچھ نہیں بولتے تو آپ کیوں بولتے ہو؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کس دلیل سے؟ اب پہلے نہیں تھا اور اب ہے، تو پہلے آپ بھی نہیں تھے اب ہیں. پہلے نہیں ہونا کوئی دلیل تو ہے ہی نہیں نا. لاکھوں کام ایسے ملیں گے جو پہلے نہیں تھے اب ہیں. تو جن جن کی شریعت نے ممانعت نہیں فرمائی وہ جائز ہے. تو اسی طرح اظہار غم رمضان شریعت نے چونکہ منع نہیں کیا اس لیے جائز ہے. خوش نصیب عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کی. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، سحری کے ذریعے کل کا روزہ رکھوں گا، سحری کے ذریعے کل کے روزے پر قوت حاصل کروں گا، کل کا فرض روزہ رکھوں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اجڑا اجڑا سما چھا گئی ہے خزاں، اجڑا اجڑا سما چھا گئی ہے خزاں، برسے ابر کرم تاجدار حرم، برسے ابر کرم تاجدار حرم. اے شہ بہار و بر آہ کم سور پر ٹوٹا کوہ علم تاجدار حرم، ٹوٹا کوہ علم تاجدار حرم. کیجے رحم و کرم تاجدار حرم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. الحمد للہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل.
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हादा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हादल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। तुझको रो
نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا۔ آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ 1433 سن ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 30واں اور آخری روزہ ہے۔ عاشقان رسول اور معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعد ظہر جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شکیل صدیقی ہے اور میں آپ کا یہ پروگرام شوق سے دیکھتا ہوں، الیاس قادری صاحب۔ تو میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب کفر پہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب یہ مجھے تحفے میں ملی ہے، اور اس کا جنہوں نے مجھے تحفہ دیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی میں ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ وہ آج نماز کی چھٹی ہے، لوگ بول دیتے ہیں، اور اس میں یہ چھٹی بولنا غلط ہے یا صحیح ہے، یہ مجھے بتائیے، کیونکہ کچھ لوگ نماز کو ڈیوٹی بھی کہتے ہیں کہ چاہے نماز ہماری ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی میں شامل ہے۔ جب ڈیوٹی میں شامل نماز کو کہیں گے تو نماز کی چھٹی بھی کہیں گے لوگ۔ تو میرا یہی سوال ہے کہ ڈیوٹی کہنا بھی ٹھیک ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ اور میں آپ سے ایک بات اور کہوں گا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے صحت دے، اور یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت میرا دوسرا سوال ایک اور ہے چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ ہم شاید محبت میں یا اس کی مطلب ہے کہ صلاحیتوں کو دیکھ کے شاید ہم یہ بول دیتے ہیں کہ اس جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ شاید ہم اللہ کو چیلنج کر دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ اس جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیدا تو اللہ کرتا ہے۔ تو کیا یہ بولنا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے، یہ مجھے بتائیے۔ میں اکثر چینلز پہ دیکھتا ہوں کہ کوئی اچھا نفیس آدمی جو انتقال فرما جاتے ہیں تو ہم محبت میں آ کے ان کے شرشار ہو کے یہ بول دیتے ہیں کہ ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ ہر آدمی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش کے پیچھے بھاگ نکلتا ہے، یہ تو ایک انسانی فطرت ہے، مطلب انسان کے اندر ایک عمل ہے، پتہ نہیں کیوں۔ میری بھی خواہش ہے کہ میں بہت ساری چیزیں اچیو کروں، اور ایک خواہش یہ بھی ہے کہ حضرت اب جب رمضان آئے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے سحری کروں اور روبرو آپ سے بہت ساری معلومات لوں اور اپنے نالج میں اضافہ کروں۔ تو میں انشاءاللہ تعالی، اللہ زندگی دے آپ کو اور اللہ زندگی دے سب کو، اور ساتھ میں مجھے بھی، تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ سحری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری خواہش بھی ہے اور آپ سے ملنے کی جستجو بھی ہے۔ 1 سال انتظار تو کرنا پڑے گا، لیکن میں انشاءاللہ تعالی، اللہ زندگی بخیر، تو میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کہ صفحہ نمبر 503 پر ہے۔ عام تعطیل کے روز ایک نے کہا آؤ ظہر کی نماز پڑھیں، دوسرے نے مذاق میں جواب دیا یار آج تو چھٹی کا دن ہے، نماز کی بھی چھٹی ہے۔ یہ جواب کیسا ہے؟ جبکہ جواب دینے والا عاقل و بالغ بھی ہو۔ یہ جملہ صریح کفر ہے، کھلا کفر ہے۔ اب انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز کو ڈیوٹی کہنا کیسا، کہ وہ ڈیوٹی کی تو چھٹی بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی خوب پوائنٹ آؤٹ کیا کہ واقعی یعنی کہ یہ دنیاوی ڈیوٹیوں میں تو چھٹی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نماز کی دی ہوئی ہماری ذمہ داری کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے، اس میں چھٹی نہیں ہے۔
اور بعض ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں چھٹی نہیں ہوتی، نہ عاشورے کی چھٹی ہوتی ہے نہ عید کی چھٹی ہوتی ہے، ایسی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، سارا سال کو چھٹی نہیں ہوتی، لیکن وہ مرض وغیرہ میں آدمی چھٹی لے لیتا ہے اس میں بھی. تو اب اس کو ڈیوٹی کہنا چاہیے نماز یہ 5 وقت کی ڈیوٹی یا نہیں کہنا چاہیے؟ بظاہر تو حرج نہیں ہے، ڈیوٹی سے مراد ذمہ داری ہوتی ہے. مومنوں پر جو ہے وہ نماز وقت باندھا فرض ہے، تو ایک وقت باندھی ہوئی ذمہ داری ہے کتاب موقوتا کہ وقت باندھا فرض ہے، تو اس میں تو حرج نہیں ہے کہنے کے اندر کوئی، جبکہ وہ اس پہ مشقت والی چیز نہ جانتا ہوں کہ ڈیوٹی ہے، بوجھ نہ سمجھتا اس کو. اپنے اوپر نفس پر بوجھ پڑنا وہ الگ بات ہے، نفس تو نیکی پسند ہی نہیں کرتا ہے. اور دوسرا سوال انہوں نے کیا ایسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اب اس جملے کے بارے میں یہ کہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات اکثر مبالغہ ہوتا ہے. ہاں وہ مطلب یہ مبالغہ ہے کہ اس کے جیسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اب تو اس کا خلا پر ہو ہی نہیں سکتا، بہت بڑا ناقابل ہے، وہ تلافی نقصان ہو گیا کہ اب اس کا خلا پر نہیں ہوگا، بہت بڑا خلا ہو گیا. اس طرح کے جملے بولتے ہیں. اب اس کو ظاہر ہے کہ حکم کفر تو ہر جملے کو نہیں لگایا جائے گا، یہ مبالغے کے جملے مستعمل ہیں عوام میں. اور اگر ان کو پوچھا جائے کہ اللہ پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں تو وہاں بولیں گے کہ اللہ تو پیدا کر سکتا ہے. انکار اب کر دیں نا کہ اللہ پیدا نہیں کر سکتا، اب تو ظاہر کفر ہو جائے گا کہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. البتہ سب سے عظیم ترین مخلوق جو ہے، سب سے افضل ترین ہستی وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ان جیسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا. یہ تو ایمانیات میں سے ہے کہ ہم ان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سب سے بڑا مانتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کرتا. تو پھر بھی مشکوک جملے بولنے سے بچنا ہی اچھا ہے. لیکن ایک فنکار کا اس طرح کا سوال کرنا یہ حیرت کی بات ہے، ورنہ عام طور پہ یہ فیلڈ ایسا ہے فنکاروں کا، گلوکاروں کا، اور خاص کر یہ جو کامیڈین ہوتے ہیں تو یہ تو مطلب بات بات پر ان کے لبوں پر کفریات سنے جاتے ہیں. یہ ایک بہت خوشائند بات ہے، اور اللہ کرے کہ یہ اپنی لائن چھوڑ کر یہ ہماری لائن میں آ جائے. جب یہ سحری کرنا چاہتے ہیں اور سال بھر انتظار کرنا چاہتے ہیں، ان کو آج ہی آ جانا چاہیے. کہ مطلب نیکی تو جلدی کرنی چاہیے، اب اس پہ انتظار کس بات کا؟ سال کس نے دیکھا؟ آج ہم افطار کر پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے. تو توبہ اگر کرنی ہے تو اب بھی بعد میں سانس لے پہلے بندہ توبہ کرے. لیکن انہوں نے اس کا یہ تذکرہ نہیں کیا کہ میں یہ اپنی لائن چھوڑ دوں گا. جو ان کی لائن ہے تو ظاہر غلطی ہے اور بالکل یعنی کہ گناہوں بھری لائن ہے. اللہ کرے کہ ان کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، بہت اچھے مبلغ بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کو درد ہے، ایمان بچانے کا جذبہ ہے، ورنہ ایسے سوالات یہ نہ کرتے. اللہ کرے کہ یہ کتاب یہ پوری پڑھ لیں اور ان کی کایا پلٹ ہو جائے، دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائے. یہ باتیں وہ ہیں کہ شاید ان کے دوست یا یہ سنیں گے تو ان کو جھٹکے بھی آئیں گے، لیکن یہ ابھی دنیا میں جھٹکے کھا لینا اچھا ہے. ایکٹر بننا کوئی اچھا کام نہیں، آخرت میں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. میں ایمان جانے کا خطرہ ہے، طرح طرح کے گناہوں سے تو بچ ہی نہیں سکتا آدمی. اس میں تو یہ اس طرح کے جو سلسلے ہیں یہ سب گناہ بھرے ہی ہوتے ہیں. فلموں میں، ڈراموں میں کام کرنا یہ گناہ کے بغیر تو ہے نہیں نا. اللہ پاک رمضان مبارک کی برکت سے ان کو بھی توبہ نصیب کرے، ہم کو بھی توبہ نصیب کرے، اور ہم سب کو اچھا مسلمان بنا دے. کیونکہ ماشاءاللہ ان کا جذبہ ہے کہ میں اچھے کام کروں. اچھے کام کر رہا ہے تو توبہ کر کے آ جاؤ. دعوت اسلامی آپ کی ہے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. آج ہی آ جائیں، 1 سال کا انتظار نہیں کریں. پتہ نہیں، میں تو ویسے بوڑھا ہوں کہ کب چلا جاؤں دنیا سے. بوڑھوں کو جلدی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے جوان کے مقابلے میں. اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے، اپنی پسند کا بندہ بنا دے، ہمارا ایمان سلامت رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز عصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دے رہے ہیں.
ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ، ہمیں مغفرت کی خیرات دے دے مولا۔ دیکھ رمضان جا رہا ہے، سورج گرو بولے والا ہے۔ معاف فضل و کرم سے گوہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشعار، عذاب نار سے آزادیوں کا ہے مجھے رہائی کا پرواہ نہ ہو عطا یا رب۔ اے اللہ، بڑی امیدوں سے یہ متقفین تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مانا مولا نفس و شیطان نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، مگر مولا یہ آخری لمحات ہے، سب حاضر ہے، سب حاضر ہے۔ اے اللہ، کوئی خالی نہ جائے مولا، کسی کو خالی نہ لوٹانا۔ اے اللہ، اے اللہ، جتنے بھی عاشقان رسول مدنی چینل پر تیری بارگاہ میں حاضر ہے، کوئی خالی نہ لوٹے۔ بیمار بھی آئے ہیں، پریشان بھی آئے ہیں، دکھی بھی آئے ہیں، قرضدار بھی آئے ہیں، لاچار بھی آئے ہیں، بے بس و بے کس بھی آئے ہیں، مریضوں کے نمائندے بھی آئے ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے بھی آئے ہیں، بے روزگار بھی آئے ہیں، خوف و دہشت کے شکار بھی آئے ہیں۔ اے مولا، طرح طرح کے دکھی پریشان آئے ہیں۔ اے رب کریم، آخری لمحات رہ گئے، آخری لمحات رہ گئے۔ اللہ، ہم پر غیب کے خزانے کھول دے، اپنی رحمت کی نظر کر دے، ہم سب کو بخش دے، ہم سب کو بخش دے، ہم سب کو بخش دے مولا۔ آمین 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 یا الہ العالمین، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری بے حساب بخشش کر دے۔ کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں ہمارے پاس جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو۔ اے اللہ، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو ان کے صدقے میں جن کے اچھے عمل ہیں ہم قبول کر لیں مولا۔ الہ العالمین، اگر آج بھی ہم محروم لوٹ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ الہ العالمین، تیرا در تو وہ در ہے جہاں سے کوئی محروم نہیں لوٹتا۔ الہ العالمین، ہمیں مغفرت کی بھیک سے نواز دے میرے مولا۔ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے مولا۔ ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لے، تباہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں بربادیوں سے بچا لے۔ اے الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بال بچوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، ہمارے علماء کی، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، دعوت اسلامی والوں کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، ہمارے مریض اچھے ہو جائیں، قرضدار ہمارے قرض سے سبکدوش ہوں، بے روزگار رزق حلال پائیں۔ الہ العالمین، جو جائز تمنائیں لائے ہیں سب پر رحمت کی نظر کر دے، سب پر رحمت کی نظر کر دے، سب پر رحمت کی نظر کر دے۔
صدقہ پیارے کی حیا کا، صدقہ پیارے کی حیا کا، صدقہ پیارے کی حیا کا، کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش میں پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے؟ کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، عفو کری اور صدا کے لیے راضی ہو جا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ دے تو جنت میرا ہوگا، یہ کرم کرتے تو جنت میرا ہوگا، مزہ خوب